گجرات کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک بزرگ آ کے تو انہوں نے آستانہ عالیہ بنایا. ان کا نام تھا دولے شاہ. تو وہاں جب وہ آئے تو اس وقت کے رواج کے مطابق خواتین نے جانا شروع کیا کہ دعا کریں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو. جی تو جن کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی تو وہاں یہ رسم پڑ گئی کہ وہ اپنا پہلا بچہ جو ہے ان وہ کے حوالے کر آستانہ عالیہ پہ چھوڑ جاتے تھے. پھر وہ دنیا سے گزر گئے تو مجاور آ گئے. تو یہ رسم چلتی رہی. جو خواتین وہاں آ کے دعا مانگتی تھی, بچہ ہوتا تھا تو وہ پہلا بچہ وہاں چھوڑ جاتے تھے. پھر یہ ایک روایت بھی ہے کہ وہ جو بزرگ تھے ان کو پرندوں اور جانوروں کا بڑا شوق تھا, اور وہ پرندوں اور جانوروں کے سر پہ ایک چھوٹی سی مٹی کی ہنڈیا سی چڑھا دیتے تھے, ٹوپی سی پہنا دیتے تھے. یہ ان کا ایک انداز تھا. لہٰذا اس انداز کی تقلید میں جو بچے وہاں چھوڑ جاتے تھے لوگ, تو ان کے سر پہ بھی ایک لوہے کا اسی طریقے کا جال سا بنا ہوا سر پہ پہنا دیا جاتا تھا 2-4 سال کی عمر میں. تو اس جال کی وجہ سے, لوہے کے رنگ کی وجہ سے یا حصار کی وجہ سے ان کا جو سر ہے وہ چھوٹا رہ جاتا تھا اور ان کی باڈی گرو کرتے کرتے بڑی ہو جاتی تھی. کیا آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے جن کو سر چھوٹا اور وہ 3-4-5 کے گروپ میں مارکیٹوں میں مانگتے پھرتے ہیں؟ جی جی بالکل، ان کے ساتھ بہت انہیں سی سٹوریز اٹیچ ہیں. انہیں دولے شاہ کا چوہا کہا جاتا جی ہے. جن کی جو برین کی گروتھ ہے اس کو روک دیا گیا, اور کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان کو پھر یوز بیک کرتا. منگوا کے تو وہ یوز کرتے تھے. تو 1960 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی اپنا بچہ جو ہے وہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا. لیکن آج تک وہ سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہے, اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں روزانہ صبح بچوں کو لے جایا جاتا ہے. اب وہ بچے نہیں ہوتے جن کو لے جایا جاتا جی ہے, وہ 20-22-24-25 سال کے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں. تو ان کو گروپس کی شکل میں مارکیٹوں میں لے جایا جاتا ہے اور وہ بھیک مانگتے ہیں. تو یہ ان کی جو فزیکل گروتھ چند سال کے لیے روک دی جاتی ہے, تو اس کے بعد اگر وہ ہٹا دیا جاتا ہے لوہے کا حصار تو گروتھ اب نہیں چلتی. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف گورنمنٹ کو زیادہ سخت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے تمام کام جس میں جی انسانوں کو ہینڈی کیپ کیا جاتا ہے تو اس پہ سخت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے.